اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے چینل خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو جو آپ پذیرائی دے رہے ہیں، میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین، آج ہم بہت بڑی خبر ایک ہے جو پبلش ہو چکی ہے، پبلک میں آ چکی ہے، ٹی وی پہ چل چکی ہے، اخبارات میں آ چکی ہے، ویسے بھی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، وہ چل رہی ہے۔ میرے نزدیک یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، عام خبر نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے یہ چھوٹی خبر ہے تو میں پھر کہوں گا کہ خبر اگر چھوٹی ہے تو بات بہت بڑی ہے۔ پاکستان میں سیلاب اور بارشوں سے ہم ایک دو بار نہیں درجنوں بار نبرد آزما ہوئے ہیں۔ سیلابوں اور شدید بارشوں نے پاکستان اور خاص طور پر پاکستان کے نشیبی علاقوں، غریب علاقوں، غریب بستیوں، دور دراز پہاڑی علاقوں، سمندر کے قریب علاقوں، دریاؤں کے قریب علاقوں، بہت کچھ تباہیاں جو ہیں ماضی میں دیکھتے رہے ہیں، اور حالیہ جو سیلاب آیا ہے اس پر ہم بات تو کر چکے ہیں، لیکن ایک نئے اسی موضوع پر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ میں کوئی خاص قسم کا انسان نہیں ہوں، اشرف المخلوقات جو ہے میں عام آدمی ہوں، آپ کی طرح کا آدمی ہوں۔ میں خود کو کوئی دانشور بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے صحافت کی ہے، ڈٹ کر کی ہے، لڑ کر کی ہے، مر کر کی ہے، صحبت جھیل کر کی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بڑا عقل مند بن گیا ہوں اور میں جو بات کہتا ہوں وہ حرف آخر ہے۔ ایسا نہیں، قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ میں بھی آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں اور عام انسانوں کی طرح ہی سوچتا ہوں۔ اور اب میرے دماغ میں کیا سوچ ہے، کیا پریشانی ہے مجھے، جو آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ حالیہ سیلاب کی تباہ کاریاں تو آپ کے سامنے ہیں، حکومت نے جو کام کیا وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ قطعی طور پہ میں نہیں کہوں گا کہ حکومت نے کوئی کام نہیں کیا۔ مریم نواز جہاں جہاں ہو سکے گئی ہیں، وزیر اعظم صاحب گئے ہیں، اور بے شمار حکومتی اہلکاران جو ہیں، اور اس کے علاوہ عوام کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے، آرگنائزیشن جو ہے ان کی طرف سے بھی امداد اکٹھی کی گئی اور متاثرہ علاقوں میں متاثرہ لوگوں تک امداد پہنچائی گئی۔ لیکن یہ جو امداد پہنچائی گئی، یہ جو کچھ پیسے بانٹے گئے یا جو کچھ بھی دیا گیا، یہ 100% لوگوں تک تو نہیں پہنچا، کیونکہ پاکستان کے بے شمار علاقے ایسے ہیں جہاں تک رسائی بھی ناممکن ہے۔ بہت سارے علاقوں میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کھانا تقسیم کیا گیا یا ادویات پھینکی گئی آسمان کے اوپر سے نیچے آئی، اور بہت کچھ ہوا، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100% لوگوں کی ہم آباد کاری کر چکے یا ان کو عارضی پناہ گاہیں دے چکے یا ان کی مالی اخلاقی یا خوراک کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے کپڑوں سے ہم ان کی پوری طرح مدد کر سکے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا، ممکن تھا بھی نہیں، ممکن تھا بھی نہیں۔ لیکن جب سب کچھ پاکستان کی فوج کا کمال ہے کہ پاکستان پر کوئی بھی ناگہانی آفت آئے، قدرتی آفت آئے، تو سب سے بڑا کردار پاکستان کی فوج کا ہوتا ہے۔ اور اس دفعہ
جو کردار فوج ادا کر رہی ہے وہ یونیک بات ہے، بالکل نئی بات ہے، بالکل پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے۔ پاکستان کی فوج نے تمام سیلاب متاثرین، ان کے نقصانات، ان کے مویشیوں کے بہہ جانے، ان کی تباہیوں کا جو بھی مناظر تھے جہاں جہاں بھی، ان کا تخمینہ لگانے کی اور ان کی مدد کرنے کی ذمہ داری پاک فوج نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ اس سے کسی ملک کی بھی فوج کا اس طریقے سے میدان میں آ جانا اور پورے ایک ادارے کے طور پہ میدان میں آ جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پانے والا ہے، پا رہا ہے، جس میں ایک ایسا معاشرہ میں کہہ رہا تھا کہ تشکیل پاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جیسے عام آدمی پولیس کے سپاہی کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے کہ مجھے ایسے ہی نہ پکڑ لے، اور وہ دوڑتا ہے تو پیچھے سے گولی چلا دی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے، کچھ سیاسی جماعتوں نے، کچھ ملک دشمنوں نے پاکستان اور پاکستان کی فوج کے، پاکستان کے عوام اور پاکستانی فوج کے درمیان خلیج اور دراڑیں ڈالی ہوئی تھی۔ اب فوج نے براہ راست عوام کی طرف دوستی کا باقاعدہ ہاتھ بڑھایا ہے، اور یہ پاکستان میں، پاکستان کی تاریخ میں جہاں پر سول حکومتوں نے کم اور فوجی حکومتوں نے زیادہ حکمرانی کی، اور فوجی حکومتوں نے عوام پر بے شمار مظالم ڈھائے، ان فوجی حکومتوں نے جن کا آپ کو علم ہے، ضیاء الحق سے لے کے پرویز مشرف تک، یا اس سے پہلے کی جو سیاسی حکومتیں تھیں، وہ فوج سے کس طرح مدد لیتی تھی عوام کو نبڑنے کے لیے، عوام کو سنبھالنے کے لیے۔ لیکن آج تاریخ بدل رہی ہے۔ بھائی تاریخ کیوں نہ بدلے؟ پاکستان کی تاریخ مکمل طور پر بدل رہی ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، اور پاکستان پر کوئی بھی حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا، اور جس کسی ملک پر بھی بیرونی کسی طاقت نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو دونوں ملکوں کی فوجیں اکٹھی ہو کر لڑیں گی، اکٹھی ہو کر مقابلہ کریں گی۔ یہ سارے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے، بہت روشن ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ جاتے جاتے گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فارورڈ کریں دوستوں کو بھی، اور اپنے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں بھی خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو شیئر کریں۔ شکریہ، تھینک یو۔